الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہودی نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہودیوں نے مذاق کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو عظمت مصطفیٰ سمجھ نہیں آتی۔ الحاج اور توحید پرست لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باری آنے پر جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں، تو آج بھی ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لایا تو اس کے منکر ہو گئے، اور اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ ناظرین و سامعین، قرآن پاک گزشتہ یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں، اور ارشاد فرمایا گیا ما عرفو، جانا پہچانا نبی آ گیا۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا تفسیر کبیر کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے اور نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور علیہ السلام کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ وہ اس طرح دعا کیا کرتے، اللہم افتح
علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب عز و جل ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل صدقے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل یعنی وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھی، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی فریادیں پوری ہوتی تھیں، فریادیں سنی جاتی تھیں اور ان کی حاجتیں برابر ہوتی تھیں۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اپنے صحابہ کرام کو، اور آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ معمول رہا اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا، تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین، انہوں نے اپنی جانوں کا برا سودا کیا، یعنی یہودیوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنے والے یہ سودے کا خسارہ کر رہے ہیں، خسارے کا سودا کیا جا رہا ہے، یعنی گھاٹے کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی اور اللہ کی رضا کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بڑے ہی گھاٹے یعنی خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا بغین، وہ حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بھی بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کیے جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے سیر یعنی ایک درخت انتہائی کڑوا شہد کو جیسے تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے حسد حرام، باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض،
اس سے متعلق مزید معلومات کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب احیاء العلوم جو ہے وہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا فباؤ بغضب علی غضب، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے، یعنی فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب ان پر جو ہے وہ اس کے مستحق ہو گئے کہ پہلا غضب تو یہ ٹھہرا کہ انہوں نے انجیل مقدس کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور دوسرا قرآن مجید اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرنے پر یہ غضب کے مستحق ہو گئے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والا۔ اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیں کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر تم پہلے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا ایک اور برا فعل بیان کیا جا رہا کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل کی گئی۔ اس سے ان کا مقصد دوسری آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق، اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا۔ جب تورات میں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت اور پر نازل کی گئی کتاب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے ناظرین و سامعین ہمیں یہ پتہ چلا کہ تمام آسمانی کتابوں اور حضور علیہ السلام کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری، اور ان میں سے کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو شہید کرنا بھی کفر ہے۔ آگے اس سے پتہ چلا کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو شہید نہ کیا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے، ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، انہیں عظمت سے یاد کرتے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں بڑا مانے، وہ انہی میں شامل ہے اور وہ بھی گستاخ ہے۔ حضرت عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین میں گناہ کیا جائے تو وہ جو جہاں وہ موجود ہے اگر اسے برا جانتا ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس گناہ پر راضی ہے تو وہ اسی کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔